پھر ایک مرتبہ ان کا یہ درس قرآن تھا تو میں اس میں جانے لگا، تو انہوں نے میرے خلاف درخواست دے کے چوکی میں درخواست دی انہوں نے میرے خلاف کہ یہ درس قرآن میں آ رہے جی۔ تو میں نے کہا جی درس قرآن تو عوام کے لیے، تو ہم تو عامی ہیں، تو جا کر سنیں گے، تو اس میں کیا ہے؟ کہا نہیں جی آپ نہیں آ سکتے۔ میں نے کہا جی کیوں نہیں آ سکتے؟ میرے خلاف درخواست دی، ہمیں چوکی بلایا، وہ درس قرآن ان کا جو تھا وہ بغیر اجازت کے تھا، تو انتظامیہ نے پھر بغیر اجازت کی وجہ سے اس کو بند کروا دیا کہ جی آپ بغیر اجازت کے انتشار پھیلا رہے ہیں۔ جو کروانے والا تھا تو اس سے انہوں نے آگ لگی، تو اس طرح وہ کیمرہ اس کا لگا ہوا تھا، تو مجھے آج بھی یاد ہے، اس سے کہتا کیمرہ ان کی طرف کریں، کیمرہ ان کی طرف کریں، ایسے میری طرف موڑا۔ مجھے وہ آیات بھی یاد ہے، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، اس نے ان کی تفسیر کی تھی اور تفسیر بھی غلط کی تھی۔ اگر اس کے پاس وہ ریکارڈنگ ہے موجود تو آج بھی دیکھ لیں کہ اس کے اندر باقاعدہ ہماری تصویر ہوگی۔ پھر اس کے بعد ہمارا درس قرآن شروع ہوگا، پھر اس نے وہ اپنا بیگ اٹھایا تو یہ چلا گیا، بات کرایا تھا، تو ہمارے ایک ماسٹر طارق صاحب تھے یہاں پر، وہ میرے پاس آئے تو انہوں نے کہا جی یہ پمفلٹ، یہ اندھادھند پیروی کا انجام اٹھایا ہوتا نا، ایسے مجھے لا کے دیا انہوں نے کہ یہ دیکھیں۔ تو میں نے ایک سرسری سی ایسے ایک نظر دیکھا تو میں نے اٹھا کے رکھ دی سائڈ پہ نا، تو مجھے کہتے ہیں جی آپ نے اس پر توجہ نہیں دی۔ تو میں نے کہا یار پرانے سوالات، پرانے اعتراضات، پرانے جوابات، کیا توجہ دیں۔ باقی رہی یہ بات کہ 11 سال سے ہم جوتے گھسیٹ رہے ہیں، بحمد اللہ تعالیٰ 11 سال سے جوتے نہیں گھسیٹ رہے، 11 سال سے ہم پیچھے پیچھے اور جناب آگے کے فرار ہو رہے ہیں۔ 11 سال سے جناب ایسے فرار ہیں، وہ جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوتے ہیں نا، تو ایسے جب مفتی طارق مسعود صاحب آئے تھے تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو مفتی طارق مسعود صاحب ہیں یہ میرے اوپر جاہل مولویوں کو مسلط کر رہے ہیں، جو 11 سال سے پتہ نہیں میرے پیچھے جوتے گھسیٹ رہے ہیں میرے سے ملاقات کرنے کے لیے، ان کو مفتی طارق مسعود صاحب میرے سامنے لا کے بٹھا رہے ہیں، تو اکیلے آئے ہیں، خود آئے، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب جب آئے تھے تو اس نے ان کو جو دعوت دی تھی کہ آپ کے پاس ٹائم قیامت تک ہے، آپ کل ہی آ جائیں، ہم ٹکٹ بھی دیں گے۔ تو کل آنا اور ٹکٹ دینا اور بیٹھنا تو دور کی بات ہے، 5-6 دن تک جو تماشا ہوا اور اس نے جو تماشا کیا وہ ساری دنیا نے دیکھا ہے، اور کہتے ہیں جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آیا اور باطل چلا گیا، تو اس کا تماشا پوری دنیا نے دیکھا ہے، ہمیں مزید اس پر تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی رہ گئی یہ بات جو اس نے یہ کہا ہے کہ 11 سال سے جوتے گھسیٹ رہے ہیں، جاہل مولوی ہیں، تو جاہل مولوی سے تو بات کرنی آسان ہوتی ہے، تو میرے خیال میں اگر بات ہو جاتی تو پتہ چل جاتا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا کہ جاہل مولوی کون ہے۔ اور میں ایسی زبان استعمال نہیں کرتا، نہ ایسی زبان استعمال کرنے کا میں عادی ہوں کہ کسی کو اس طرح کہوں، لیکن جو جس زبان میں بات کرتا ہے تو میں اس زبان میں اس کو جواب دینے کا عادی ضرور ہوں۔ میں کہتا ہوں آپ جیسی بات کریں گے اس طرح کا جواب لے لیں گے، شائستہ لہجے میں بات کریں گے تو شائستہ جواب آئے گا، جاہل کہیں گے تو ہم بھی جاہل کہہ دیں گے، یعنی آپ اینٹ پھینکیں گے تو پتھر اس کا جواب ضرور آئے گا۔ باقی رہی یہ بات کہ 11 سال سے ہم جوتے گھسیٹ رہے ہیں، بحمد اللہ تعالیٰ 11 سال سے جوتے نہیں گھسیٹ رہے، 11 سال سے ہم پیچھے پیچھے اور جناب آگے کے فرار ہو رہے ہیں۔ 11 سال سے جناب ایسے فرار ہیں، وہ جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوتے ہیں نا، تو ایسے جناب غائب ہیں۔ یہ تقریباً 2008-9 کی بات ہے غالباً، یا اس سے کم بیش آگے پیچھے، کافی پرانا واقعہ ہو چکا ہے۔ تو میں اس وقت نیا نیا دینا کے اندر آیا تھا، تو ہمارے ایک ماسٹر طارق صاحب تھے یہاں پر، وہ میرے پاس آئے تو انہوں نے کہا جی یہ پمفلٹ، یہ اندھادھند پیروی کا انجام اٹھایا ہوتا نا، ایسے مجھے لا کے دیا انہوں نے کہ یہ دیکھیں۔ تو میں نے ایک سرسری سی ایسے ایک نظر دیکھا تو میں نے اٹھا کے رکھ دی سائڈ پہ نا، تو مجھے کہتے ہیں جی آپ نے اس پر توجہ نہیں دی۔ تو میں نے کہا یار پرانے سوالات، پرانے اعتراضات، پرانے جوابات، کیا توجہ دیں۔ کہتے ہیں کہ آپ جوابات دیں۔ میں نے کہا جی اتنا ٹائم نہیں ہے، ساری کتابوں کے اندر لکھے پڑے ہیں، کتابوں کی نشاندہی کر دے تو وہاں جا کے دیکھ لیں۔ اچھا مجھے بڑے اصرار سے کافی وقت اصرار کرتے رہے کہ مرزا صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ ان کے پاس آئیں، میں آپ کی گفتگو کرواؤں گا، یہ ہے وہ، تو شاید ان کی اصلاح ہو جائے۔ تو میں نے کہا جی ناممکن ہے۔ خیر مجھے انہوں نے لکھ کر دیا کہ آپ میرے ساتھ جائیں تو انشاءاللہ آپ کی گفتگو ہوگی، آپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی جائے گی۔ پھر ہم ان کی اکیڈمی میں چلے گئے، وہ جو برف خانے کے اوپر تھی، تو ہمارے ساتھ وہ جیرم کے کچھ ساتھی بھی تھے، کاشف تھا اور کچھ اور ساتھی تھے۔ تو میں نے 3 سوالات کیے، اس میں انہوں نے ایک واقعہ سنایا تھا، مجھے آج بھی یاد ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ایک مفتی صاحب تھے، وہ کچھ ایسا لوگوں کو نمازیں پڑھاتے رہے تو بعد میں ان کے ختنے ہی نہیں ہوئے تھے۔ تو اس پر میں نے سوال اٹھایا تھا، میں نے کہا جی کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ ایک مفتی صاحب تھے جو کافی عرصہ تک لوگوں کو نمازیں پڑھاتے رہے تو بعد میں ان کے ختنے نہیں ہوئے تھے، تو ختنے چیک کر لینے چاہیے۔ تو میں نے کہا جی ہم بھی آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں، آپ کا علمی شجرہ نسب کیا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ مفتی والا حساب تو نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ فانظروا عمن تاخذون دینکم۔ تو میں نے اس پر باقاعدہ دلیل پیش کی کہ میں نے کہا یہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ فانظروا عمن تاخذون دینکم، تم دیکھو اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو۔ تو خیر اس پر بڑا سیخ پا ہوا،
تو نہیں جی یہ کوئی سوالات ہیں، پوری دنیا کے اندر آگ لگی ہوئی، تو اس طرح وہ کیمرہ اس کا لگا ہوا تھا، تو مجھے آج بھی یاد ہے، اسے کہتا ہے کیمرہ ان کی طرف کریں، کیمرہ ان کی طرف کریں، ایسے میری طرف موڑا۔ مجھے وہ آیات بھی یاد ہے، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، اس نے ان کی تفسیر کی تھی اور تفسیر بھی غلط کی تھی۔ اگر اس کے پاس وہ ریکارڈنگ ہے موجود تو آج بھی دیکھ لیں کہ اس کے اندر باقاعدہ ہماری تصویر ہوگی۔ پھر اس کے بعد ہمارا درس قرآن شروع ہوگا، پھر اس نے وہ اپنا بیگ اٹھایا تو یہ چلا گیا، بھاگ گیا اکیڈمی سے نا۔ اس کے کچھ ساتھی تھے عثمان وغیرہ، تو وہ ہمارے پاس نیچے ہوٹل میں آ کے بیٹھ کے کافی دیر تک گفتگو ہوتی رہی، پھر سوالات کیے۔ یہ معاشر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا بھی سوال کیا تھا مجھ سے انہوں نے، کہ وہ خواب دیکھا کہ ان کی گھر آئی ہیں تو انہوں نے تعبیر بتلائی کہ کسی کماری سے میری شادی ہوگی نا، یہ تب۔ پھر اس کے بعد میرے درس قرآن پہ آتے رہے، وہاں مجھ سے سوالات کرتے رہے، پھر مجھ سے وعدے انہوں نے کیے کہ ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے، ملاقات نہیں کروائی۔ اچھا ملاقات صرف اس نیت سے وہ کہہ رہے تھے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کی باتیں سن کر جو اشکالات مرزا صاحب کے ذہن میں وہ ختم ہو جائیں۔ تو میں نے کہا جی کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جس پر بحمد اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث سے میں دلیل پیش نہ کر سکوں، میں پیش کروں گا دلیل۔ پھر ایک مرتبہ ان کا یہ درس قرآن تھا تو میں اس میں جانے لگا، تو انہوں نے میرے خلاف درخواست دے کے چوکی میں درخواست دی انہوں نے میرے خلاف کہ یہ درس قرآن میں آ رہے جی۔ تو میں نے کہا جی درس قرآن تو عوام کے لیے، تو ہم تو عامی ہیں، تو جا کر سنیں گے، تو اس میں کیا ہے؟ کہا نہیں جی آپ نہیں آ سکتے۔ میں نے کہا جی کیوں نہیں آ سکتے؟ میرے خلاف درخواست دی، ہمیں چوکی بلایا، وہ درس قرآن ان کا جو تھا وہ بغیر اجازت کے تھا، تو انتظامیہ نے پھر بغیر اجازت کی وجہ سے اس کو بند کروا دیا کہ جا بغیر اجازت کے انتشار پھیلا رہے ہیں۔ جو کروانے والا تھا تو اسے انہوں نے ہتھکڑی لگوا کے اندر کر دیا۔ پھر اس کے بعد جیلم کے اندر ایک مرتبہ گفتگو ہوئی، تو میں وہاں جو گیا تو مجھے ساتھیوں نے بلایا کہ آپ آ جائیں، جماعت اسلامی کا مرکز تھا، تو مرزا صاحب سے آپ کی بات کروائیں گے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں چلا گیا۔ دیکھیں میں تو دلائل کی دنیا کا بندہ ہوں، بس میں دلیل سے بات کرنے کا عادی ہوں، اور میرا مزاج انتہائی ٹھنڈا ہے۔ جتنے ساتھی میرے پاس ہیں انہوں نے مجھے دیکھا ہے، انہوں نے کہا جی کہ آپ کا مزاج تو بہت ہی شائستہ، بہت ہی نرم لہجے میں آپ بات کرتے ہیں، بات کو دلائل سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے کہا میرا ایک مزاج یہ رہا ہے کہ میں نے ہمیشہ بات کو سلجھانے کی کوشش کی، الجھانے کی کوشش نہیں کی، ہمیشہ یہ کوشش یہ کی کہ دلائل سے بات سمجھائی جائے۔ تو جماعت اسلامی کا مرکز تھا تو وہاں ہم انتظار کرتے رہے، وہ ساتھی مرزا صاحب کے گھر گئے، گھر جا کر انہوں نے دستک دی، تو مرزا صاحب کہتے ہیں جی کون آیا ہے، کون آیا ہے، ایسے کر کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں مولانا مصعب صاحب آئے ہیں۔ تو کہتے ہیں نہیں میں نہیں آتا نا۔ انہوں نے بڑی منتیں کی ان کی کہ آپ آ جائیں۔ مرزا صاحب نے کہا جی نہیں۔ کہتے ہیں مجھے میری امی نے منع کیا وہ مناظرے سے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا وہ انہوں نے آ کے ہم سے معذرت کی، جی مرزا صاحب نہیں آ رہے جی، ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں، آپ کو بلایا ہے دینہ سے۔ پھر مولانا علامہ عبدالغفار زابی صاحب آئے، پھر بھی انہوں نے بات نہیں کی۔ علامہ یحییٰ نور پوری صاحب آئے، انہوں نے بات نہیں کی۔ وہ مفتی علی نواز صاحب کے بارے میں پتہ چلا کہ اس پر انہوں نے پرچہ کروا دیا بیچارے پر، وہ جیل میں آتا رہا ہے، تو کسی کا چینل اڑوا دیا، کسی کو ویسے کہہ دیا۔ یحییٰ نور پوری صاحب کا میں نے بتایا وہ بھی آئے تھے، ان کے گھر کے باہر پھرتے رہے، فون ہی نہیں اٹھایا انہوں نے۔ تو یعنی یہ ہر اس بندے سے گفتگو نہیں کرتے کہ جو بندہ اپنے فن کا کیا ہوتا ہے، ماہر ہوتا ہے۔ دیکھیں ہمارے شعبے کے اندر بھی مختلف فیلڈ ہیں، کوئی تخصص کا ماہر ہے، کوئی تدریس کا ماہر ہے، کوئی خطابت کا ماہر ہے، کوئی دلائل کا ماہر ہے۔ تو ہم اسلام کو دلائل سے ثابت کرتے ہیں۔ دیکھیں کہتے ہیں مناظرہ نہیں، مناظرہ نہیں، ہم اسلام کو اور اسلام کے مسائل کو دلائل سے ثابت کرتے ہیں کہ بحمداللہ تعالی اسلام وہ مذہب ہے جو دلائل سے خالی نہیں ہے۔ ہم دلائل کی دنیا کے بندے ہیں، ہم سے دلیل سے بات کی جائے۔ تو ہم تو نہیں بھاگے، ہم تو آج بھی الحمدللہ اپنی جگہ پر قائم دائم ہیں۔ اور ان کے جتنے ساتھی آتے تھے تو وہ آ کے جوتیاں گھسیٹ کے وہ تھک گئے، لیکن ان بیچارے کوئی ایسا سوال نہیں تھا جس کا جواب ان کو نہ ملا۔ یہ جتنے اعتراضات ہیں یہ سارے میرے ہیں۔ یہ جوتوں کے اندر نماز پڑھنا، کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، پہلے نماز کے اندر بات چیت ہوتی تھی، سجدوں کے اندر رفع الیدین والی، یہ سید ابن مسیب والے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کرامات، یہ سارے اعتراضات میرے ہیں جو مرزا صاحب اپنے چہروں کو بھیجتے تھے، چہرے جا کے ان کو بتاتے تھے، یہ ان کو نشان لگا کے پھر ان کو بیان کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو الحمدللہ تعالیٰ میں تو نہیں بھاگا، آج بھی موجود ہوں۔ لیکن اب مجھے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ان سے ملاقات، تو ملاقات کرنا بے سود ہے، کیونکہ ملاقات کرنے کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ شاید اگلے بندے کی اصلاح ہو جائے۔ اگلے بندے کی جب اصلاح ناممکن ہے تو وہ صرف حب جاہ کا پجاری ہے، شہرت کا پجاری ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے شہرت ملے، تو پھر میرا خیال ہے کہ ایسے بندے سے آپ ملاقات بے فائدہ ہے۔ ہاں اس کا جو آپ کہیں گے کہ پھر آپ یہ نیٹ کے اوپر کام کیوں کر رہے ہیں، تو نیٹ کے اوپر کام یہ مرزا صاحب کے لیے نہیں کر رہے، یہ اس عوام کے لیے کر رہے ہیں جو ان کے دھوکے کے اندر آ رہے ہیں، تاکہ ان کے دھوکے سے لوگ بچ جائیں۔ ان کے لیے نہیں کر رہے کیونکہ ان کو تو اصلاح مشکل ہی لگتی ہے، تو ہمارا تو یہ مقصد ہے۔